سے بات چیت ہوئی تھی اور اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک محاورے کا سہارا لوں گا جس میں کہا جاتا ہے کہ آم کے آم گٹھلی کے دام. اگر آپ اس کا مطلب جانتے ہیں تو آپ کو بات ساری واضح ہو جائے گی، اور اگر آپ کو تھوڑی سی اس کو یاد کرنے میں دیر لگ رہی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آم کے آم گٹھلی کے دام کا مفہوم کیا ہے. اچھا، اور محاورے کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن کے اندر، سنگل لائن سینٹنس کے اندر پوری کہانی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا. مطلب یہ کہ آپ نے کوئی کام کیا، وہ آپ کو فائدہ ہو گیا، اور باقی جو بچا تھا وہ بھی آپ کو فائدہ ہو گیا. آم کے آم اور گٹھلی کے دام، یہ اس محاورے کا مقصد ہے کہ بھائی ایسا کام کرو جس میں تم کو ڈبل فائدہ ہو. یہی چیز ہم اپنے بات چیت کے اندر، زندگی کے اندر کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے تعلقات، بات چیت کرنے کا ہمیں عادت نہیں ہوتی، اگر ہم اپنا رستہ کھولتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت سوائے انسانوں کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. سورہ رحمان کی شروع کی 4 آیتیں آپ پڑھ لیجئے اور آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو بولنے کی صلاحیت دی، تو اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ اپنے بولنے کو کارآمد بناؤ. جو بات تم منہ سے نکالو گے ایک دفعہ وہ واپس نہیں جا سکتی. اور بڑی بڑی اچھی کہانیاں ہیں اس کے پیچھے کہ تلوار کا زخم مدمر ہو جاتا ہے، یعنی بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. مگر اس کے لیے بھی سلوشن ہے، اللہ نے دیا ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے کہ آپ سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو آپ فوراً اس کی معافی مانگ لیں. اگر آپس میں لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو اس کا سلوشن بڑا آسان ہے، آپ سوری کہہ دیں. لیکن بعض لوگوں کا ایگو اتنا ہوتا ہے، انا کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے میں سوری کہوں. نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. اور وہ مہینوں ہفتوں ایک دوسرے سے دوری ہوتی رہتی ہے، لیکن ذرا سی بات ہے کہ بھائی میں آپ کے یہ مطلب نہیں سمجھا تھا، آئی ایم سوری، بات ختم ہو گئی، واش اپ ہو گیا. لیکن نہیں، وہ تو اس کو ایک وجہ بنا لیں گے. اور پھر ایک اور محاورہ آ جاتا ہے اس کے اندر، رائے کا پہاڑ بنانا. بات کچھ بھی نہیں ہوتی، بہت معمولی سی بات ہوتی ہے، مگر جب اس کو آپ فائنل کریں گے تو لگے گا کہ بھائی کھودا پہاڑ نکلا چوہا. مطلب یہ کہ اتنی بات، اس بات کے اندر اتنی سبسٹنس نہیں تھی کہ آپ اس کو اتنا پریشان ہوتے، مگر آپ نے اس کو بلا وجہ رائے کا پہاڑ بنا لیا. ارے بھائی اس کو ایزی کر کے چھوڑ دیتے. اور ایک اور بہت خوبصورت طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کمیونیکیشن کرنے کا، اور اس سے خوبصورت طریقہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا کہ آپ، حضور نے فرمایا کہ جس محفل میں بھی جاؤ، جس آدمی سے بھی ملو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سلام کر دو. آپ اپلائی کر کے دیکھیے، کسی اجنبی ماحول میں آپ جائیے اور جا کے آپ سلام کریے، دیکھیے آپ کو کیا ریسپانس ملتا ہے. پہلی بات یہ کہ پورا ماحول ایزی ہو جائے گا. آپ اس سے مخاطب ہوں گے تو آپ کو رحمت، آپ نے تو اس کے اوپر رحمت بھیجی نا، یعنی گاڈ، اللہ کی رحمت بھیجی آپ نے، تو وہ آپ کو ریٹرن بھیجے گا رحمت، بات آپ کی شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہمارے ذکر آیا تھا ٹوسٹ ماسٹر کلب کا، یہ ایک پبلک اسپیکنگ کا کلب ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کلب کی کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اچھے لسنر ہوتے ہیں. وہ ہمارا سلوگن یہ کہتا ہے، وی لرن بائی لسننگ، وی لرن بائی تھنکنگ، وی لرن بائی اسپیکنگ، وی لرن بائی ڈوئنگ. بھائی جب آپ سنتے ہیں، دھیان سے آپ سنیں گے تو پھر آپ غور کریں گے کہ یار یہ بات سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ ایکٹ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ جب آپ بات کرنا سیکھنا چاہیں تو یہ کلب آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. یہ چھوٹا موٹا کلب نہیں ہے، یہ امریکن بیسڈ کلب ہے، اور تقریباً 70 سے زیادہ ملکوں میں ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ کلب ہے. اور اب ہمارے پاکستان کے اندر
صرف کراچی کے اندر 8 کلب ہیں اور پورے پاکستان کے اندر تقریباً 20 کلب لگ بھگ ہو گئے. اور اس کی جو طریقہ کار ہے، فارمیٹ ہے، سیلیبس ہے، پورا ایک سسٹم ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل پہ جائیں اور دبائیں ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل، اور اس کلب کے بارے میں آپ ساری معلومات حاصل کریں. اور آپ کے لوکل ایریے میں، جس ایریے میں بھی آپ رہتے ہیں، وہاں کلب ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں، ٹائم معلوم کریں. اسلام آباد، لاہور، کراچی، ماشاءاللہ بہت سارے کلب ہیں. فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جو بھی آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ امپروو ہو جائے گی. تھینک یو.